أجمعين وهو خير المعين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قرآن کریم و روایات اہل بیت علیہ السلام کی روشنی میں ابلیس و شیاطین کا موضوع آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا تھا ماہ مبارک رمضان کی مناسبت سے. ہم جس حصے کو پڑھ چکے ہیں وہ یہ موضوع تھا کہ ابلیس نے کون کون سی اصل برائیاں کرۂ ارض کے اوپر شروع کی اور انسانی زندگی میں اس کی تاثیر کیا ہے. انسان کی زندگی میں اس کی بہت گہری تاثیر ہے جسے روایات اہل بیت علیہ السلام نے بیان کیا ہے. البتہ پہلے آیات کی طرف آئیں اور پھر ہم احادیث مبارکہ کی طرف منتقل ہوتے ہیں. سورہ مائدہ آیت نمبر 91 میں ارشاد باری تعالی ہوتا ہے انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر. شیطان تو فقط اور فقط یہ چاہتا ہے کہ وہ تم لوگوں کے درمیان دشمنی اور بغض و نفرت کو پیدا کرے، لیکن کس چیز میں؟ خمر اور میسر میں. آیت کریمہ میں شراب اور میسر جیسے عرض کیا تھا کہ ایک کھیل کا نام ہے جو جوئے خانے سے مختص شمار ہوتی تھی. دین اسلام نے اسے حرام قرار دیا ہے. عمل رجس جو ہے اس سے پہلے بری آیت اس نے قرار دیا ہے. خمر اور میسر میں تم لوگوں کے لیے عداوت اور بغضاء رکھ دیا ہے. آیت اللہ جوادی عاملی حافظہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جو شیطان کی طرف سے دشمنی اور بغض کی ایجاد ہے وہ فقط ان دو چیزوں میں نہیں ہے. یہ دو ذکر کیے گئے خصوصیت کی وجہ سے، اہمیت کی وجہ سے، وَإِلَّا بقیہ امور بھی ہیں کہ جن میں شیطان یہی کام کرتا ہے. وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ، اور وہ تمہیں اللہ کے ذکر اور نماز سے روکنا چاہتا ہے. فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، کیا تم لوگ رک جاؤ گے اس اساس کے اوپر. اسی طرح قرآن کریم میں ایک اور آیت ہے سورہ انعام آیت نمبر 21، ارشاد باری تعالی ہوتا ہے وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ وَلَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، کہ مت تم وہ چیزیں کھاؤ کہ جس کے اوپر اللہ کا نام نہیں لیا جاتا. البتہ یہ گوشت ادھر مراد ہے. گوشت سے بھرپور چیزیں ایسی نہ کھاؤ جن کے اوپر اللہ کا نام نہیں لیا جاتا. وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، یہ فسق ہے، اللہ کا نام جس پر نہیں لیا گیا اور اس کو انسان کھا لے. وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، شیاطین اپنے اولیاء کی طرف وحی کرتے ہیں، وحی سے کام لیتے ہیں. لِيُجَادِلُوكُمْ، تاکہ وہ تم لوگوں سے لڑائی کریں، جدال کریں، تم لوگوں سے جھگڑا کریں. وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ، اگر تم نے ان کی اطاعت کر دی، إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، تو تم لوگ مشرک قرار پاؤ گے. یعنی ان شیاطین کی اگر اطاعت کی تو تم مشرک قرار پاؤ گے. اس آیت میں آپ نے دیکھا کہ لِيُجَادِلُوكُمْ، یہ شیاطین بھی ایک جدال کھڑا کرتے ہیں. یہ شیاطین کیا چاہتے ہیں؟ علت قرآن نے بیان کیا کہ یہ اپنے اولیاء کو، یعنی اپنے جو محبین ہیں، اپنے دوست احباب ہیں جو انہی کے دائرے میں ہیں، ان سے وحی کا ارتباط رکھتے ہیں. وہی کہتے ہیں کہ انتہائی تیزی سے ایک تعلیم کا منتقل ہو جانا اور پوری جاگزین ہونا، آگے پیچھے اس تعلیم کا نہ کم زیادہ نہ ہونا، جہاں پہنچنی چاہتی تھی مکمل پہنچ جائے. لا یوحون الی اولیائہم، اپنے اولیاء کو کیا کرتے ہیں؟ وہ وحی کرتے ہیں. لیجادلوکم، تاکہ وہ کیا کریں؟ تم سے جدال کریں، تاکہ تم لوگوں کے درمیان جھگڑے کو ایجاد کریں. یہاں پہ آپ دوستان توجہ کریں، اس طرف توجہ کریں، جدال سے کیا مراد ہے؟ لڑائی کسے کہتے ہیں؟ صحیح ہے، جدال سے مراد یہاں پہ یہ ہے کہ لیجادلو، مجادلہ باہمی آپس میں ایک دوسرے سے الجھنے کو کہا جاتا ہے. یہاں پہ اس چیز کو آپ نے ملاحظہ کیا کہ شیاطین چاہتے کیا ہیں. اور ابلیس نے پہلا جو کام آپ کی خدمت میں ذکر کیا تھا وہ کیا تھا کہ جس زمین سے اس نے بھرنے کی کوشش کی، آغا بازی، کیا تھا وہ کام؟ شرک. دوسری چیز کیا تھی؟
تیسری چیز جنسی بہرا روی، چوتھی چیز دشمنی، تو چوتھی چیز ہمارے پاس یعنی آیات کریمہ سے دشمنی آ رہی ہے. روایات اہل بیت علیہ السلام میں ابلیس کا نام لے کے ذکر کیا گیا ہے. دشمنی کو کیسے وہ پالتا ہے؟ دشمنی کو پالنے کا طریقہ کار وسوسہ ہے، سوء ظن ہے. بہت سارے حوادث انسانی زندگی میں ہو جاتے ہیں. حوادث راہ حق کے اوپر بھی ہوتے ہیں اور گمراہی کے اعتبار سے بھی پیش آتے ہیں. لہذا ان حوادث کو سمجھنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم غور و فکر کریں. یہاں پہ اگر آپ آئیں اور دیکھیں کہ کس طریقے سے ابلیس اس نے حوادث سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جھگڑے کو جنم دیا ہے. یہ جو جھگڑے کو جنم دینا ہے یہ اہمیت کا حامل ایک عمل ہے. اس کی مثال کس طریقے سے دی جا سکتی ہے، اس کے اوپر دقت کریں. کیونکہ ابلیس کے پاس سب سے اہم ترین وسائل انسان کو گھیرنے کی یعنی انسانی وجود میں جن سے استفادہ کرتا ہے وہ تین چیزیں ہیں. تین چیزوں سے ابلیس انسانی وجود میں جو اللہ نے عطا کی ہیں ان سے انتہائی بڑے پیمانے پہ استفادہ کرتا ہے. پہلی چیز ہے شہوت، اشتہا، ہر وہ بدنی لذت جس سے انسان لذت کا حصول یا ضرورت اور لذت دونوں کو حاصل کرتا ہے. یہ شہوت ہے کہ جس کی اساس پہ آپ بدنی لذت حاصل کرتے ہیں. شہوت ہے جس کی اساس پہ انسان بدنی ضرورت کو پورا کرتا ہے. شہوت کو وہ بھڑکائے گا. شہوت اس وقت تک نہیں بھڑکتی جب تک جسم یعنی صحیح سالم بدن نہ ہو اور انسان کے وجود کے اندر تقاضا نہ ابھرے. اس لیے خوبصورت ایک منظر بنتا ہے، اس منظر کی طرف نفس توجہ کرتا ہے اور شہوت بھڑک اٹھتی ہے. یہ جو منظر بناتا ہے اس میں ابلیس یا شیاطین کا ایک بڑا دخل ہے. دوسری چیز جس سے بہت بڑے پیمانے پہ استفادہ کرتا ہے وہ ہے غضب، قوت غضب انسانی وجود میں. تیسرا ہے قوت وہم. در حقیقت وہم کو استعمال کر کے بقیہ دو کو چھیڑتا ہے. ڈائریکٹ شہوت اور غضب کو ممکن ہے کہ کہا جائے کہ اسے استعمال نہیں کرتا کیونکہ وہم کا تعلق شیاطین سے بنتا ہے. جیسے مولا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے، وہم قوت وہمیہ خیال اور عقل کے درمیان یہ قوت ہے. یہ قوت جو ہے اسے عقل ساقط بھی کہتے ہیں، خاموش عقل. عقل گویا اور ناطق ہے ایک، اور ایک عقل ساقط ہے، اسے وہم کہتے ہیں. وہم کے ذریعے سے شیاطین جو ہیں وہ شہوانی اور انتقام اور نفرت اور بغض اور سوء ظن والے تصورات کو جنم دیتے ہیں. اب انسان کی زندگی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس طریقے سے قرار دیا کہ شہوات اور غضب کے ہی وہمیات کا شکار انسان ہو سکتا ہے. ایسے حوادث انسان کی زندگی میں ہر لحظہ ہر چند منٹوں کے بعد وجود میں آ رہے ہیں. مثال کے طور پہ آپ نے ایک چیز خریدی ہے، بالفرض ابھی آپ موٹر سائیکل لے لیں، آپ کو ایک آواز آئی تو فوراً آپ کے ذہن میں آئے گا کہ میری موٹر سائیکل چوری تو نہیں ہو گئی. یہ جو خدشہ آیا یہ کہاں سے آیا؟ جبکہ آپ اپنے طور پہ اس کو مکمل طور پہ حفاظت کے لیے آپ نے اقدامات کیے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود خدشے کا شکار انسان ہو جاتا ہے. آپ نے کوئی اور چیز موبائل لیا، اس کے حوالے سے خدشات آ جائیں گے. کسی محفل میں گئے، اس میں کئی قسم کے خدشات آ جائیں گے. یہ وہ چھوٹی چیزیں جو ہمارے عام زندگی میں پیش آ رہی ہیں. لہذا انسان غضب کا شکار ہوتا ہے. مزاج ایک انسان کا بن جاتا ہے، اس مزاج کی وجہ سے غضب کا شکار ہوتا ہے. مرض انسان کو لاحق ہوتا ہے، مثلا سر درد ہے، معدے کے امراض میں مبتلا ہے یا کوئی اور جسمانی مرض کا شکار ہے. کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ غضب شدید اس کے اندر ابھرنا شروع ہو جاتا ہے. بس ابلیس ان مواقعوں سے فائدہ اٹھاتا ہے اور وہ غضبناک کرنا چاہتا ہے. اب غضبناک اس وقت تک نہیں ہوگا کہ جب تک سوء ظن پیدا نہ کرے. اس وقت تک نہیں ہوگا کہ جب تک کینہ اور نفرت تک اسے نہ پہنچائے. لہذا غضب کی آگ تو بھڑکتی ہے، لیکن غضب کی آگ کس طریقے سے اندر محکم ہوگی، ایک شے سے تعلق کیسے قائم کرے گی، یہ سوء ظن کا شکار کرے گا انسان کو. یہ مختلف طرح سے انسان کے وجود میں نفرت اور بغض اور کینہ ڈالے گا، اور پھر غضب کی آگ جو ہے اس کو وہ جلاتی ہے یا پکاتی ہے، اور اس کے نتیجے میں انسان بھرپور طریقے سے اس کے قبضے میں آ جاتا ہے.
اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے بچے کیسے؟ یہ تو نہیں کر سکتے کہ دنیا میں حوادث نہ ہو، لوگ ہمارے ہاتھ میں ہیں، صحت ہمارے ہاتھ میں ہے، کیا کوئی مصیبت وہ ہمارے ہاتھ میں ہے؟ یہ تو چیزیں انسان سے ایک قسم کی جڑی ہوئی ہیں. آپ کسی دفتر میں قدم رکھتے ہیں، وہاں پہ غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں، کسی اور ایک جم میں قدم رکھتے ہیں، ادھر غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں، دینی جگہوں پہ قدم رکھتے ہیں، وہاں پہ غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں اور کئی طرح سے غضب کا شکار کراتی ہیں. اگر انسان غضب کو قابو کرنے کی ریاضت نہ کرے، ہو نہیں سکتا کہ اس کا شکار نہ ہو. بس غضب کو بھڑکا کے ابلیس اپنے ولایت میں انسان کو لے آئے گا. اس لیے غضب انسان سے شرک بھی کراتی ہے، کفر بھی کراتی ہے، فسق بھی انجام دلاتی ہے، نفاق کا بھی باعث بنتی ہے، اور جرت کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے مقابلے میں لا کھڑا کرتی ہے. یعنی یہ نادانی اور حماقت جو انسان انجام دیتا ہے، یہ ابلیس کے ہاتھوں سے ہے. لہذا اگر ایک معاملہ آئے، دو بندے آپس میں الجھ جائیں اور شدید دشمنی کا احساس اپنے وجود میں پائیں، تو سمجھ لیں کہ یہ ابلیس کی وجہ سے ہے. مثلا یہاں پہ کئی واقعات ہمارے پاس ایسے انقلاب اسلامی کے جو تجربہ تشیع کی اس ثقافت میں ہوا اور اس نے تشیع کو مہدویت سے قریب کر دیا، زمانہ کئی صدیوں کا زمانہ پار کرا دیا اور مہدویت سے قریب کیا، اس میں بڑے عظیم نمونے ہمارے سامنے آئے ہیں. میں ان میں سے ایک دو نمونے آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں اور روایت کی طرف ہم منتقل ہوتے ہیں. صدام نے کئی قیدی پکڑے. انسان کے لیے سختی کی راہیں بہت ساری ہیں، ان میں سب سے زیادہ جو تصور میں بھی انسان جس سے گھبراتا ہے وہ زندان ہے، قید خانہ ہے، پکڑنا ہے، کسی کو زد و کوب کرنا ہے. اور اس میں انسان کو بہت اپنی حقارت کا احساس ہوتا ہے، بہت انسان کو ضعف اور فقر اور احتیاجی کا احساس ہوتا ہے، کیونکہ ظلم و ستم کا برے طریقے سے نشانہ بن رہا ہے اور مایوسی چھائی ہوئی ہے. صدام کی جیلوں میں یہ مومنین کو پکڑ کے لے کے گئے جو صدام کے خلاف حکومت اسلامی کے دفاع کے لیے اپنے جانوں کے نذرانے پیش کیے ہوئے تھے. ان کے ساتھ بہت ظالمانہ سلوک کیا، بہت زیادہ ظالمانہ. تو ان میں سے ایک دور آیا کہ جس میں امریکہ یا UN کی بعض تنظیموں نے وہاں پہ دورہ کیا، اس جگہ پہ دورہ کیا. اب جب دورہ کیا جاتا ہے تو کیا انہیں دکھایا جاتا ہے؟ انہیں دکھایا جاتا ہے کہ اس جگہ پہ ہمارے پورے کے پورے حقوق ان کو دیے جا رہے ہیں. صحیح، پورے کے پورے قیدیوں کے جو حقوق ہیں وہ انہیں دیے جا رہے ہیں. اب انہوں نے بھی انٹرویو لینا شروع کر دیا اور ان کی خواہش تھی کہ پتہ لگے اور دنیا بھر میں سب لوگوں کو خداوند متعال یعنی کیا ان کے ساتھ ظلم و ستم ہو رہا ہے وہ بیان کرے. لہذا جب ان کے پاس آئے تو انہوں نے پوچھا کہ کیا کیا صدامیوں نے آپ لوگوں کے ساتھ ظلم کیا ہے. اب یہاں پہ جو انٹرویو لینے والے وہ کون ہیں؟ وہ کافرین ہیں، مشرکین ہیں، حد اقل کفار میں سے. اور کفار انسان کے لیے کسی قسم کا نہ دوست ہے، نہ ولی ہے، نہ برادری کا تعلق رکھتا ہے. ہاں کوئی تجارتی تعلق یا اس طرح کے تعلقات اگر رکھنا ہو تو وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن کم سے کم انسان کے لیے دوستی کا رشتہ نہیں رکھتا، ولایت کسی قسم کی نہیں رکھتا. لہذا جب ان سے ان ظالمین کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے واضح طور پہ مدح و ستائش کی، ان کی تعریفیں کی. اچھا اب یہ چلے گئے، مطمئن ہو کے گئے، ہاں سارے قیدیوں کے حقوق دیے جا رہے ہیں. تو یہ عراقی بہت پریشان ہوئے، صدامی بہت پریشان ہوئے اور انہوں نے پوچھا کہ تم لوگوں نے کیوں صحیح بات نہیں بتائی. تو وہاں پہ انہوں نے قرآن کریم کی یہ آیت پڑھی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مومن کے اوپر کافر کو ولی نہیں بنایا. اس نے کہا کہ وہ ہمارے ولی نہیں ہیں، اس لیے ہم برادری مومن یا برادری اسلام کے اس تقاضے کے تحت اور قرآن کریم کی اس آیت کے تحت کہ خداوند متعال نے کسی قسم کی ولایت کافر کو مسلم کے اوپر نہیں دی، اس آیت کی وجہ سے ہم نے خاموشی اختیار کی ہے. اس نے ان کے دلوں کو نرم کیا، لیکن اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ اس جگہ پر بھی ان لوگوں کے دلوں کے اندر ایمان کی حرارت تھی اور ابلیس انہیں پھسلا نہیں سکا. وہ اپنے آپ کو کفر اور شرک کی ولایت میں لے جانے کے لیے آمادہ نہیں تھے.
یہ دیکھیں ایک غضب کا عالم ہے یا نہیں، قید کے اندر ہیں، ان کے دلوں میں رحم نہیں ہے، ظلم و ستم کر رہے ہیں. اس لیے یہ سوچ کہ آپ عالم اسلام کو بالفرض ایک ظالم حکومت سے نکال کے اب کفر اور شرک کے حوالے کر دیں، یہ کوئی عقل مندانہ سوچ نہیں ہے. جیسے امریکہ آ رہا ہے تو اس کے لیے ہاتھ پھیلا دیں یا اس کے سامنے جھک جائیں. تو یہ جو ہے یہ کسی صورت میں بھی کامیاب سوچ نہیں ہے. اس لیے دین اسلام میں خداوند متعال نے مومن کے اوپر غیر مومن کو ولی نہیں بنایا، کسی قسم کی راہ اس کے لیے نہیں رکھی. یہ ایمانی تقاضا ہے، قرآن کریم کی بصیرت یہی کہتی ہے. اسی طرح اور واقعات ہیں. ایک قیدی تھا، یعنی یہاں پہ دیکھیں انہوں نے غضب کو کیسے قابو کیا، شکوہ نہیں کیا ادھر. یہ تو چلو ان کی طرف سے ہو گیا. ایک اور واقعہ اس طریقے سے ملتا ہے. اب یہ کیونکہ ہر جگہ پہ نظم اتنی بڑی مقدار میں موجود نہیں ہے کہ آپ حالات کو سمیٹ لیں. یہی حوادث جو ہے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں بھی ہیں. لہذا انسان اپنے وجود میں شکوہ، شکایت، سوء ظن، اس سے ایک جھگڑا کرے، حسن ظن کو لے آئے، ایمان کی پختگی کو لے کے آئے. واقعہ اس طریقے سے ہے کہ اسی عراق کی جیلوں میں، کیونکہ بڑی تعداد ایرانیوں کی قید تھی اور جو قید تھے وہ ابدی قید تھے، ان کے نکلنے کا کوئی نہیں تھا چانس کہ نکلا جا سکتا ہے. تو ان میں ایک ایرانی کو انہوں نے رابط بنایا ہوا تھا جو مختلف جگہوں کے اوپر جایا کرتا تھا. ان کے ضرورت اور ان کے تمام مسائل یا کیا کر رہے ہیں، کیا ان کے آپس میں مسائل چلتے ہیں، اس کو جیسے مثلا دو افراد میں لڑائی ہوگی، اب انہیں تو فارسی نہیں آتی، ایک بندے اسے فارسی اور عراقی دونوں آتی ہیں، تو وہ اسے بتائیں گے، پوچھیں گے. ایک بندے نے جمع کرنا سب کو، اب ہر روز کو آ کے اعلانات نہیں کر سکتے، اس لیے وہ جیلوں کے اندر مختلف افراد کو رکھتے ہیں. ہوا یہ کہ کوئی سبب ایسا بنا کہ آزاد ہو گئے وہ لوگ. مثلا ادھر سے کوئی قیدی آزاد کرنے تھے، انہیں بھی آزاد کیا. انہیں جب آزاد کیا تو صرف اس بندے اور چند افراد کو آزاد کیا، ان قیدیوں کو نہیں کیا جن کے درمیان یہ رہا کرتا تھا. اب یہ فرد جو تھا یہ بڑے طریقے سے ایرانیوں کے درمیان جاسوسی کا کام کرتا تھا. عراقیوں کو صحیح بات نہیں بتاتا تھا، جاسوسی اس طریقے سے کرتا کہ ایک گروہ ہے، مثلا ایک شرقی جیل میں ہے، کچھ غربی جیل میں ہے، شرقی والوں کو غربی کے احوال بتانا اور غربی والوں کو شرقی کے احوال بتانا، یا بعض جگہوں میں جا کے ایسی جگہوں کو معلوم کرنا جہاں سے فرار کیا جا سکتا ہے، اور بعض قیدیوں نے اس طرح سے فرار بھی کیا. تو بہرحال یہ فرد اب جانا پہچانا تھا تمام قیدیوں میں. یہ آیا تو اسے پکڑ لیا، یہ تو ہے صدامیوں کا ہی بندہ، اور پکڑا انہوں نے 25-30 سال کے بعد. یعنی ایران میں جو حکومت اسلامی ہے، سپاہ پاسداران ہیں، انہوں نے اسے جاسوسی کے توہم میں پکڑ لیا. یعنی یہ ایک شک ہے نا، شک کی بنیاد پہ اٹھا لیا، کیونکہ عموماً ایجنسیز بگڑے ہوئے حالات میں شک کی بنیاد پہ اٹھاتی ہیں، ہر ملک میں ہے. جب نارمل حالات چل رہے ہوں تو پھر نہیں، لیکن جہاں پہ نارمل حالات نہیں ہیں اور مسائل زیادہ الجھ چکے ہیں، وہاں پہ شک کی بنیاد پہ وہ مختلف طرح کے تحرکات کرتے ہیں، اور صرف عام بندوں سے نہیں، بڑے سے بڑے کرنیل، جرنیل اور فوجی آفیسر تک اسے پیشی لگانے پڑتی ہے. انہیں بعض کا جیلوں میں جانا پڑ جاتا ہے، حالات ایسے بنتے ہیں. اس لیے کہ ایسی چیز نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک نوع زیادتی ہو گئی. یہ اس کے لیے سزا کیا قرار پائی؟ اب ان کے مطابق یہ بولتا نہیں ہے، حقیقت نہیں بتا رہا. اسے عراقی بھی آتی ہے، اسے ایرانیوں میں بھی مقبول ہے اور ساری جگہوں پہ جا سکتا ہے. وہ یہی کہتے تھے تم ساری جگہ تم جا سکتے ہو، تم کیسے سب کے رابط بن گئے؟ اب یہ آگے سے کیا اور بتائے. تو وہ قیدی پھر آزاد ہوئے 25-30 سال بعد. وہ جب ادھر آئے ہیں تو انہوں نے دیکھا محلے میں وہ نہیں ہے، محلے میں الگ اسے بدنام کیا ہوا تھا. محلے والے ان کے گھر والوں کو نہ کوئی سلام کرتا، نہ کوئی تعلق جوڑتا. یہ تو جاسوس کا خاندان ہے، پورے محلے میں اور شہر میں جاسوس کے نام سے معروف ہو گیا. انہوں نے کہا کہ ہمارے اس میں سب سے زیادہ قربانی دینے والا اور جانثار یہی بندہ تھا. تب ان کی گواہیوں پہ انہوں نے چھوڑا اور بہت معذرت خواہی کی. جوان تھا، بوڑھا ہو گیا، اب گھر گیا، لیکن اس کے دل میں حکومت اسلامی کے بارے میں نہیں شکوا. یہ تعجب کی چیز ہے. وہ اب بھی خدمت کے لیے حاضر ہے، اب بھی خاضع ہے، اب بھی وہ انہیں گلیوں میں پھرتا تھا. اب تو اس کو سارے کے سارے برطرف ہو گئے الزامات، لیکن اس کا جو حکومت اسلامی کے حوالے سے خدمت کا انجام دینا ہے،
یہ تعجب آور ہے. اس نے اپنے غضب کو اپنے ایمان پر حاکم ہونے نہیں دیا، کیونکہ ایمان نے اسے حرکت دی تھی، نہ کہ پیسے نے، نہ کہ مال و دولت نے، نہ کہ وطنیت نے. وہ نیشنلزم کی خاطر نہیں گیا تھا، وہ تو ایمان کی خاطر قدم اس نے بڑھایا تھا. اگر ایمان کی خاطر قدم بڑھایا ہو تو شکوہ نہیں ہے، ہو سکتا ہے. اسی طرح جیسے پاکستان کے ایک پنڈی میں تھے مولانا جواد، ملک جواد صاحب، شہید، خدا ان کی تو رحمت نازل فرمائے، بہت اچھے اور بڑے بہترین انسان تھے. اور یہاں پہ 8 سالہ جنگ میں انہوں نے حصہ بھی لیا، اور وہاں پہ اب جب واپس آئے ہیں تو ان کو شک پہ اٹھا لیا. ابھی تو اس طرح سے زد و کوب نہیں کرتے، تھوڑا ذہنی ٹینشن دیتے ہیں، کیونکہ ابھی ان کی اطلاعات قوی ہو گئی ہیں. پہلے تو بالکل ہی قوی نہیں تھی. جب قوی نہیں ہوتا تو ظلم و ستم بھی ہو جاتا ہے. اس بیچارے کو بہت ہی زد و کوب ان کو کیا گیا، اور اس میں پاکستانیوں نے ایک نوع احتجاج بھی کیا. بہرحال احتجاج کا کوئی ثمرہ نہیں، کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ پوری دنیا میں یہ قانون ایک ایجنسیوں نے اپنا بنایا ہوتا ہے، ان کے اوپر پھر کوئی پریشر نہیں ڈال پاتا. وہ بندے ہی نہیں مشخص ہوتے کہ کس نے کیا کیا. بہرحال اب انہوں نے اچھا خاصا اس کا دباؤ ذہنی بھی لیا اور پریشر، کیونکہ وہ شریف و نفس انسان تھے، دبلے پتلے سے، اور بڑے عبادت گزار انسان تھے، اور بڑے ملن نثار کے تمام پاکستانیوں میں ان کی خوش اخلاقی کی وجہ سے رابطہ بھی تھا. ان کو اچھی خاصی مشکل سہنے پڑ گئی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنے شکوہ شکایت اور غضب کو اپنے ایمان پر حاکم اور غالب نہیں ہونے دیا. اور پاکستان میں بھی بہترین ان کی کاوشیں انقلاب اور حکومت اسلامی کے دفاع کے لیے تھیں، اور تشیع کی خدمت کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو وقف کیا ہوا تھا. حالانکہ پیسہ کما سکتے تھے لیکن وقف کیا ہوا تھا. لہٰذا سارے کام کاج چھوڑ کے ایک وقت امام جماعت بن کے ایک مسجد میں جاتے تھے. اسی مسجد میں فائرنگ میں دوران نماز شہید کر دیے گئے. صحابہ نے ادھر حملہ کیا. اسی طرح بڑی شخصیات جیسے سید حسن نصر اللہ حافظہ اللہ تعالی، آپ ان کے حالات زندگی پڑھیں. ایران آئے ہیں، خود انہوں نے بتایا میں زندگی میں ایک دفعہ گرفتار ہوا. کہاں گرفتار ہوئے؟ تہران میں. انہیں کہتے ہیں وہی میرے لیے زندگی کے سخت لمحات بھی تھے. اور وہاں پہ اب سبھی لبنانیوں کو روکا. کیا وجہ بنتی ہے تو کسی کو نہیں پتا ہوتا، کیونکہ پیچھے بات نہیں کھلتی کیا ہوا ہے، کیا نتیجہ نکلا. تو بہرحال کہتے ہیں انہیں ٹھہرایا، 4 دن ٹھہرایا اور پھر چھوڑ دیا. لیکن وہ جو 4 دن تھے اس کو ظلم و ستم نہیں انہوں نے کیا یا زد و کوب نہیں کیا، لیکن 4 دن ایک زندان میں رکھنا ایک پریشر انسان کے اوپر خوب بنتا ہے. لیکن آپ دیکھیں اس وقت پوری دنیا میں سب سے بڑھ کر دشمن کے لیے مشکل کھڑی کرنے والے، مبارزے کے قائد، سید المقاومہ کا لقب لینے والے، اور رہبر معظم کے سب سے بڑے مدافع، انقلاب اسلامی و حکومت اسلامی کے سب سے بڑے حامی یہی سید حسن نصر اللہ حافظہ اللہ تعالی ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان شکوہ شکایت جو ذاتیات کی اساس پر آئی ہیں انہیں حاکم نہیں ہونے دیا. لہٰذا ذاتیات کی اساس پہ کبھی نہ حاکم ہونے دیں. بے شک اگلا کر رہا ہے، اگلا ذاتیات کی اساس پہ کرتا وہ کرتا رہے. اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صلح حدیبیہ میں 3-4 قیدی وہ بھاگ کے آ گئے. ابھی بات چیت چل رہی ہے تو پہنچ گئے، فیصلہ نہیں ہوا، کوئی لکھنے کا مرحلہ باقی ہے، فائنل جو ڈیسیژن ہے وہ باقی ہے. اب وہ آ گئے اور دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور پورا لشکر ہے، جا کے مل گئے. ملے تو انہوں نے مطالبہ کیا کہ یہ ہمیں دے دیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ زبان سے ادا کر چکے تھے معاملہ اور انہی کے بحاف پہ تھا، تو انہوں نے کہا ہم اس شرط پہ معاملہ کریں گے، صلح کریں گے، صلح حدیبیہ آپ یہ ہمیں دے دیں اور یہ شرائط ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ واپس چلے جاؤ. ابھی آپ سوچیں ہم میں سے اگر کوئی ہو تو کیا کرتا ہے ایسے موقع پہ؟ ہم یہ تو کہتے ہیں بعض لوگوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں شک کیا. یہی معاملہ اگر ہم سے، کیونکہ کفار و مشرکین مکہ انتہائی ظالم افراد تھے، انتہائی ظالم، تپتی صحرا اور چٹیل جو سنگلاخ چٹانیں ہیں، اور وہ بھی تپتی ہوئی سنگلاخ چٹانیں، ان کے اوپر بدن برہنہ کر کے لٹا دیتے تھے، کوڑے مارتے رہتے تھے، پیاسا رکھتے تھے، عجیب ذلیل و خوار کر کے وہ رکھ دیتے تھے اور ظلم و ستم کا نشانہ بناتے تھے. لہذا اگر ان کی جگہ ہم فرار کیے ہوئے ہوتے، ہم تسلیم ہوتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے.
یہاں پہ جواب ہم اور ان کا نہیں ہے. کہتے کہ اگر ایمان کی قوت ہوتی تو حتماً تسلیم ہو جاتے. اگر ایمان کے اوپر شکوہ غالب ہوتا، ایمان پہ سوء ظن غالب ہوتا، غضب غالب ہوتا، تو پھر ہم منکر ہو جاتے. ہم تو راہ رسول اور راہ رسالت چھوڑ بیٹھتے. لہٰذا ہم نے دیکھا کہ ابلیس آخری حد تک حوادث کے ذریعے سے انسان کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے. یہ جو مشکلات، حوادث اور دیگر چیزیں انسان کی زندگی میں ناگواریاں آتی ہیں جو غضب کا انسان کو شکار کرتی ہیں، یہ نہیں رک سکتی، یہ تھم نہیں سکتی، کیونکہ مقامی آزمائش ہے، مقام امتحان ہے. آپ ایک دروازہ بند کریں گے، دوسرے سے غضب والی چیزیں آئیں. مثلا ہر انسان عزت کا متلاشی ہے. ایسی عزت اللہ تعالیٰ نے کرۂ ارض کے اوپر کسی ایک ذات کے لیے بھی نہ رکھی کہ اسے گالیاں نہ سہنے پڑیں، اس کی توہین نہ کی جائے، اس کو برا بھلا نہ کہا جائے. حتیٰ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کیا برا بھلا نہیں کہا گیا؟ کہ اللہ تعالیٰ کو گالیاں نہیں دی جاتی رہیں؟ کیا خدا کے مقابلے میں انہوں نے بت نہیں گاڑ لیے؟ کوئی نبی ایسا نہیں، قرآن کی واضح آیت ہے، کوئی نبی ایسا نہیں گزرا کہ جسے اس کی امت نے اذیتیں نہ دی ہوں. جب یہ ہستیاں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ قادر مطلق جو ذات ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، جو فوراً اس کے اوپر عذاب نازل کر سکتا ہے اور عدالت کے خلاف بھی نہیں ہے اس کے. لہٰذا یہاں پہ ہم نے ملاحظہ کیا کہ اگر یہ ان ہستیوں کو کوئی کہہ دے برا بھلا، گالم گلوچ، تو پھر ہماری کیا قدر و قیمت رہ جاتی ہے؟ ہمیں تو یہاں روز پیش آئیں گے نا. ایسی عزت کوئی نہیں ہے کہ میں کہوں تو فوراً مان لیں، جہاں جاؤں تو سارے اٹھ کھڑے ہوں اور عزت احترام کریں. کسی کو میں نے نہیں چھیڑا تو وہ پھر مجھے کیوں تنگ کرے؟ میں نے ایک عمل انجام اچھا اس کے ساتھ دیا ہے، وہ کیوں میرے ساتھ برائیاں کرے؟ یہ ایک عام چیز ہے. اس لیے انسان کو عزت کے مراحل میں الجھنا ہر روز ہی پڑتا ہے. دکاندار کے پاس جائے گا، کوئی مسئلہ پیش آیا ہے، اس نے آنکھ سے اشارہ کرنا، منہ سے بھی نہیں بولنا کہ آپ چلے جاؤ. چیز اس کے سامنے موجود ہے. یہ تو پاکستان میں بھی بہت ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے. اب اس کا موڈ آف ہے یا کچھ اور، وہ سوچ رہا ہے کیا اس نے سوء ظن پالا ہے. آپ کہیں کہ یہ کتنے کی دو گے؟ کہتا نہیں بیچنی. کہا کہ تم زیادہ پیسے لے لو. کہتا نہیں بیچنی میں نے. اب آپ کو ایک احساس ہوگا، یا آپ چیک کریں یہ پھل کیسا ہے، وہ کہے گا اسے ہاتھ نہ لگاؤ، تو انسان بہت زیادہ محسوس ہوتا ہے، غصہ، غضب، چیخ و پکار شروع ہو جاتی ہے انسان کی. یہ جو غضب میں انسان کا ذاتیات کے لیے آنا ہے، یہ اصلاً خوشائن چیز نہیں ہے، یہ ابلیسی حرکات ہے. اگر انسان دین کے لیے غضب میں آتا ہے، یہ الہی غضب ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عنایت ہے. اگر اپنے حریم یا اپنی ناموس، خواتین، اپنا مال، اپنی جان، اپنی عزت، ان کے دفاع کے لیے تحرک پیدا کرتا ہے، یہ دین اسلام کی طرف سے غصے کے استعمال کے موارد ہیں. لہذا آپ نے ایک اجمالی طور پہ دیکھا کہ دشمنیاں پیدا کیسے کی جاتی ہیں. مثلا کسی کے گھر میں گئے، خصوصاً رشتہ دار ہیں، بہن بھائی ہیں، اب وہاں پہ کوئی بات ایسی ہو جاتی ہے. یہ تو ممکن نہیں ہے کہ غیر معصوم ہے 1 گھنٹہ بولے اور ناگوار چیزیں نہ ایک دوسرے کے لیے صادر ہوں. نہیں ممکن. نظر انداز ہمیں کرنا پڑے گا. اسی فرصت سے ابلیس استفادہ کرتا ہے، بڑے اچھے طریقے سے اس کے حافظے میں محفوظ کرے گا، پھر اس کے ذہن میں وسوسے ڈال کے اس کو خوب گھمائے گا. وہ مسلسل اس کے ساتھ مصروف رہے گا تو وہ کینہ بن جائے گا، نفرت بن جائے گی. کھانے کے امور میں، بیٹھنے کے امور میں، بلانے کے امور میں، کام کاج کے امور میں، اس نے تو فلاں نے کام ہی نہیں کیا، اس نے تو صحیح طرح سلام ہی نہیں کیا، پتہ نہیں وہ کس حال میں تھا کہ سلام نہیں کر سکا. آدھی حالت میں تو وہ ہمیشہ سلام کرتا ہے، کیا وجہ بنی اس نے عزت نہیں کی؟ ممکن ہے ایسا پروپیگنڈا گھر میں یا سوء ظن پھیلایا ہوا ہے کہ اس دفعہ اس نے عزت ہی نہیں کی. ان موقعوں پہ مقابلہ حل نہیں ہے، ان موقعوں پہ صبر حل ہے. ذاتیات کے لیے قدم نہ اٹھائے. زمینوں کے جھگڑے بے تحاشا ہیں، بھائی نے بھائی کو قتل کیا ہوا ہے، پورے کنبے کو قتل کیا ہے. مثلا فلاں خالہ ہیں، انہوں نے قرض بڑے پیمانے پہ لے لیا، اب جس نے قرض واپس نہیں کر رہے، باپ بیٹا گئے، پورے کنبے کو قتل کر کے آ گئے. پاکستان کے کئی ایسے واقعات ہیں، پوری دنیا میں یہ واقعات ہیں، ایران کے اندر بھی کئی ایسے حوادث ہیں. ایک زمین کسی کے حصے میں نہیں آنی، لیکن سب کو قتل کر دیا. کیوں قتل کی طرف آ گیا؟ بس یہ غضب کو ابلیس استعمال کرے، وہ قتل کرتا ہے، توہین کرتا ہے، غیبت ہے، تہمت ہے، اہانت ہے.
الزام تراشی ہے، انتقام ہے، طرح طرح کی بلائیں انسان کے لیے وجود میں لے کے آتا ہے، مصیبتیں کھڑی انسان کے لیے کرتا ہے۔ اس وقت زمین امن و امان کی کوئی جگہ باقی نہیں رہی ہے، کہیں پہ امن و امان کی جگہ؟ بھائی کو بھائی سے لڑایا ہوا ہے، علماء کو علماء سے لڑایا ہوا ہے، طلاب میں بدزنی پھیلی ہوئی ہے، ایک دوسرے سے برے طریقے سے الجھے ہوئے ہیں، گھرانوں کو برباد کریں، حتیٰ کہ ہاروت ماروت کا واقعہ قرآن کریم نے بیان کیا کہ وہ میاں بیوی میں جدائی ڈالا کرتے تھے۔ لہذا یہ شیاطین ہیں کہ جو یہ عمل انجام دیتے ہیں، اس لیے یہ وہ فساد ہے کہ جو زمین پہ حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں ہی ابلیس نے برپا کر دیا۔ ممکن ہے کہ انگور کے درخت بعد میں لگے ہوں، لیکن قابیل کا واقعہ پہلے ہو گیا جو قرآن نے ذکر کیا، قابیل نے قتل کر دیا۔ اب غضب کے کیا اسباب بنتے ہیں، یہ دلچسپ چیز ہے، ہمارے موضوع سے ہٹ کر ہے، صرف اشارتاً۔ ان میں سے ایک بہت بڑا سبب حسد ہے، حسد سبب بنتا ہے غضب کا۔ بہت بڑا سبب انسان کی خواہشات، طول العمل، لمبی لمبی امیدیں باندھی ہوئی ہیں، وہ یہ بھی کر دے گا، وہ بھی کر دے گا، فلاں بھی کر دے گا، این ٹائم پہ کچھ بھی نہیں کرتا، اب غضب کا شکار ہوگا، نہیں کرنا تھا تو اس طرح سے پہلے کیوں میرے ساتھ کیا، کیوں مجھے اس نے یہ کیا، مجھے فلاں کیوں خراب کیا، عجیب و غریب شیطانی زبان بولے گا۔ طول العمل، کثرت الہوا، یعنی ہوائے نفس کا شدت سے شکار ہونا، کثیر ہونا، صحیح ہے، امیدوں کا طولانی ہونا اور ہوائے نفس کا کثیر ہو جانا۔ ہوائے نفس کثیر ہو جائیں تو پھر شکوہ شکایت کرتا ہے، ادھر تو یہ بھی نہیں ہے، ادھر تو فلاں بھی نہیں ہے، ساری عمر ہم نے دالیں ہی کھانے رہنا ہے، ساری عمر ہم نے مثلا پیدل ہی چلتے رہنا ہے، گرمی سہنے کے لیے ہم ہی لوگ رہ گئے تھے، اس طرح کی شکوے، کیونکہ شہوت اندر ابھری ہوئی ہے، ہوائے نفس نے اس کے اندر شہوات کو غالب کر دی ہے، اس لیے پوری کرنا چاہتا ہے وہ شہوات کو، اس لیے غضبناک جب نہیں ملتی غضبناک ہوتا ہے۔ لہذا اس طرح سے یہ ہمارے پاس اسباب ہے، اس لیے سوء ظن سے بچیں۔ اس وقت دینی طلاب کے اندر، یا ابھی کہہ لیں کہ علماء اہل علم، ان کے لیے آفات ہی سب سے بڑی یہ ہیں، جو روایات اہل بیت علیہ السلام نے بیان کی، تکبر سب سے بڑی آفت اہل علم کے لیے، یعنی جہاں علم آتا ہے تکبر آ جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ وہ جو عوام اس کی تعریف کرتی ہیں، ان کو چونکہ اس کی تعریف ہو رہی ہے، اس کے کمال کو بیان کیا جا رہا ہے، انہیں کہتا ہے کہ ہاں انہیں صحیح سمجھ آئے، اور جو ساری عمر اس کے ساتھ پڑھتا رہا ہے یا اس سے کچھ چند سال جونیئر ہے، اسے کہتا ہے کہ اسے تو کچھ سمجھ نہیں آتی، کہتے ہیں نا کہ یار یہ عالم یہ تو کچھ پڑھا ہی نہیں ہے، ادھر ادھر ہی پھرتا رہا ہے، یہ بیچارہ ہے، اس کے پلے نہیں پڑے گا۔ یہی عوام جس کو بالکل ہی نہیں کوئی خبر، وہ اس کی کوئی تعریف کر دے، کہتا ہے دیکھو کتنا اچھا یہ سمجھا ہے، ماشاءاللہ بڑا ذہین بندہ ہے، بڑا بہترین انسان ہے۔ عام جملے یہ ہمیں نظر آتے ہیں، حسد، تکبر، ممارات، ایک دوسرے سے بحث کر کے اگلے کو گرانے کی کوششیں، سوء ظن پھر پیدا ہو جاتا ہے، حسد سوء ظن لے کے آتا ہے۔ آپ اس سے کہ کسی کی 90% کسی کی خدمات ہیں، 10% کے لیے شکوے ہیں، وہ 10% کو 90% پہ بحالی کر دے گا۔ کیوں بھاری کر رہا ہے؟ کیونکہ اس کے وجود کے اندر اچھی چیزوں کو لانے نہیں دے رہا، تصورات نہیں ابھارا، اس نے یہ نیکی کی، وہ نیکی کی، فلاں نیکی کی، کہتا نہیں فلاں جگہ تو میرے ساتھ یہ کیا نا اس نے، وہ ایک مورد کو لے کے بیٹھا ہوا ہے، اور وہ جو کثیر اس کی خدمات اور کثیر اس کی نیکیاں تھیں اس کو فراموش کر کے بیٹھا ہے۔ گھروں میں عام یہ بات چلتی ہے، مثلا زوجہ نے ساری عمر خدمت کی، ایک موقع میں مسئلہ پیش آ گیا، ادھر سے تانے تشنی شروع ہو گئے۔ یہ شوہر ہے کہ ہمیشہ اس نے نیکی کی، ایک جگہ پہ وہ بپر گیا تو یہاں پہ ایک مسئلہ اٹھا دیا گیا۔ تو آپ نے دیکھا کہ کسی بھی فرصت سے ابلیس موقع کو ہاتھ سے جانے نہیں دیتا۔ اس بارے میں آئے ایک دو ہم احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں کہ جس سے ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ ابلیس دشمنی کے اوپر کیسے ابھارتا ہے۔ یہ روایات جو ہیں یہ بیان کریں گی وسوسے ڈالتا ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ ہم اگلے موضوع کے اوپر منتقل ہو جائیں گے، کیونکہ ابلیس کے عنوان سے ہمارے پاس احادیث میں جہاں جہاں بیان آیا ہے اس کا اکثر بیشتر حصہ ہم نے مطالعہ کر لیا۔ اب ہم کلی طور پر شیاطین کے عنوان پہ آ رہے ہیں، اس لیے اب اپنی بحث کو مزید منظم کریں گے۔ وہ پچھلے جو مواقع گزر چکے ہیں، دروس گزر چکے ہیں، ان میں بھی جو کچھ گزرا ہے اس کو آگے والے موضوعات کے ساتھ انشاءاللہ تعالی قدر منظم جوڑیں گے۔
ایک روایت ہماری کتابوں میں الکافی میں وارد ہوئی ہے کہ اس میں امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ما من مؤمن، کوئی مومن نہیں ہے الا ولقلبہ اذنان فی جوفہ، تو اس کے قلب کے لیے اس کے جوف پیٹ کو کہتے ہیں، یعنی اس کے نفس میں دو کان رکھ دیے ہیں، یعنی جوف سے مراد ادھر نفس ہے انسان کا، انسانی روح کے پاس، انسانی نفس کے پاس جو قلب ہے اس قلب کے لیے کیا رکھ دیے ہیں؟ دو کان ہیں۔ کانوں سے کیا کام لیتے ہیں؟ دیکھتے ہیں یا لکھتے ہیں؟ سنتے ہیں نا، پکی بات ہے۔ اذنان، دو کان ہیں سننے کے لیے، صحیح ہے۔ اچھا، ایک کیا ہے؟ اذن ینفث فیہا الوسواس الخناس، ایک کان میں ہمیشہ وسوسے خناس وسوسے ڈال رہا ہے، ہر ٹائم لگا ہوا ہے اور وسوسے ڈالتا جا رہا ہے، بس ایک کان آپ آمادہ رکھیں گے یہ چلتا رہے گا اسی طریقے سے۔ اچھا، دوسرا کان کیا ہے؟ دوسرا کان ہے وَأُذُنٌ يَنفُثُ فِيهَا الْمَلَكُ۔ آدم علیہ السلام کی خلقت کا واقعہ سرسری طور پہ ہم نے مطالعہ کیا۔ کس نے آدم علیہ السلام سے وفا دکھائی؟ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تکمیل اور تعمیل کرتے ہوئے آدم علیہ السلام سے کس نے تعلق جوڑا؟ فرشتوں نے۔ بس فرشتے ہمیشہ ہمارے ساتھ تعلق جوڑے رکھیں گے، ان سے دوستی کرنی ہے فرشتوں سے، صحیح ہے۔ کسی کا نام فرشتہ ہو تو اس سے نہیں، جس کا کردار فرشتہ ہے، صحیح ہے، اس سے دوستی کرنی ہے۔ جنات بھی انسان سے دوستی کے لیے ہیں، مومن جن ہم پڑھ چکے ہیں، صحیح ہے۔ مومن جن نہیں بتاتا میں جن ہوں، سارے فائدے آپ کو دے دیتا ہے، مجھے پتا ہے یہ بیچارہ چھوٹے دل کا ہے، لاہور سے آیا، بیچارہ بے ہوش نہ ہو جائے اس لیے خبر نہیں دیتا یہ کہ میں جن ہوں، لیکن اس کے لیے اچھے امور انجام دے دیتا ہے۔ اور جو برے جن ہیں یہ شیاطین ہیں، انہی کو شیاطین کہا جاتا ہے۔ بہرحال اذن ینفث فیہا ملک، ملک جو ہے وہ فرشتہ کیا ہے؟ وہ اس کے کانوں میں پھر ڈالتا ہے ہدایت کی بات۔ فَيُؤَيِّدُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ بِالْمَلَكِ، اللہ نے مومن کی کس سے تائید اور مدد کی ہے؟ ملک سے۔ فَذَلِكَ قَوْلُهُ، یہ فرمانے الہی ہے قرآن مجید میں، وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اور اللہ نے ان کی مدد کی اپنی ہی روح، یعنی من روح منہ سے مراد یہ فرشتے ہیں۔ یہ آپ نے ملاحظہ کیا کہ واضح طور پہ الکافی کی روایت آپ کی خدمت میں بیان کی گئی۔ اسی کو ایک اور انداز میں روایت بیان کرتی ہے، تین روایتیں ایک ہی معنی کی ہیں لیکن تھوڑے سے الفاظ جدا ہیں۔ یہ الفاظ کی جدائی ہمیں بڑا فائدہ دیتی ہے۔ ادھر سے ہمیں پتہ لگ رہا ہے کہ ہمارے نفس ہر ٹائم سن رہا ہے، سو رہے ہوں جاگ رہے ہوں، اس جملے کو ذہن نشین رکھیں، سو رہے ہوں تب بھی سن رہے ہیں، جاگ رہے ہیں تب بھی یہ دونوں کان سن رہے ہیں، خیالوں میں ہیں تب بھی سن رہے ہیں، خدمت انجام دے رہے ہیں تب بھی سن رہے ہیں۔ یہ سنتے رہیں گے مسلسل، کوئی بولنے والا ہے تو سن رہے ہیں نا، فرشتہ بھی آوازیں دے رہا ہے، بول رہا ہے، اور یہاں سے ابلیس اور شیاطین بھی بول رہے ہیں۔ اس نے کس کو لبیک کہی، یہ اس کے اوپر ہے۔ جس سے تعلق جوڑیں گے ویسا اندر سما برپا ہو جائے گا۔ ملک سے تعلق جوڑ لیا تو پھر اچھی چیزیں یاد آئیں گی، ہاں بڑا نیک بندہ ہے، اس وقت بھی ہمارے کام آیا، اس وقت بھی اس نے یہ کیا، اس وقت بھی فلاں یہ کیا، یا یہ ذہن میں آ گیا مجھے یہ کام کرنا چاہیے، میں مومنین کی کوئی خدمت کر دوں، میں دینی کوئی خدمت انجام دے دوں، خدا کی خاطر دین کو نشر کر دوں، دی کئی چیزیں، یہ جو اچھے خیال آ رہے ہیں، مثلا فلاں کو معاف کر دوں۔ گھروں کے حالات آج کل بڑے بگڑتے جا رہے ہیں، ضرور اس پہ توجہ دیں۔ آپس میں الجھاؤ، شکایت، شکوہ، ایک دوسرے سے ناراحت اور ناراض رہنا، لہذا یہ سارے کے سارے اسباب وسوسے ہیں۔ اگر کہتے ہیں میں معاف اسے کر دوں، اسے میں راضی کروں، اسے منا لوں، اس کے ساتھ مہربانی کا سلوک کروں، وہ مجھ سے کیوں کرخت ہو گیا، کیوں وہ مجھ سے الجھ گیا ہے، کیوں اکھڑا اکھڑا سا مجھ سے رہتا ہے، میں اس کے لیے مہربان ہاتھ بن جاؤں، میں محبت کا اظہار کروں، میں نرمی اور لطافت کا اظہار کروں۔ یہ ملک کی آواز ہے، ملک کی آواز سنے گا تو یہ کام کرے گا۔ جو کہے گا اچھا اس نے کیا، میں اب بتاتا ہوں کہ میں بھی کیا چیز ہوں، اس نے تو پہلے دیکھا ہی نہیں آج تک یہ میرا چہرہ، اسے ابھی میں سیدھا سبق سکھاؤں گا۔ یہ ابلیس کی آواز ہے جو اس کے نفس کے اندر برپا ہو رہی ہے۔ کان دو لگے ہوئے ہیں،
اس لیے روایت اگلی دیکھیں، امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام الکافی کی اسی باب میں بیان فرماتے ہیں ان للقلب اذنین، قلب کے لیے دو کان ہیں، فاذا هم العبد بذنب، جب بھی ایک بندہ گناہ کا ارادہ کرتا ہے، ہما یعنی مائل ہوتا ہے، ارادہ کرتا ہے، قال له روح الایمان لا تفعل، اس کے اندر ایک روح ایمان اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، یہ ملک ہے، روح الایمان یہ ملک ہے جس کا گہرا تعلق ہے انسانی روح سے، کہتے ہیں نہ کرو یہ، وقال له الشیطان، ہر ایک کے ساتھ شیطان بھی ہے، روایت میں وارد ہوا ہے، علامہ مجلسی نے بہار میں نقل کی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا کہ ہر بندے کے ساتھ اس کا ایک قرین ہوتا ہے شیطان جو برائی پہ ابھارتا ہے، یہ روایت دوسرے معنی میں اس کو بیان بھی کرتی ہے جو آپ کی خدمت میں مضمون پیش کیا جا رہا ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے اپنے شیطان کو اسلام لانے کی دعوت دی، وہ مسلمان ہو گیا، یعنی یہ بتانا چاہ رہے ہیں میرے اوپر نہیں شیطان آ سکتا، یہ ذہن نشین کر لو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تک شیاطین وہ پر نہیں مار سکتے، وہ جرت نہیں کر سکتے کہ قریب بھی جا سکے، لہذا یہاں پہ جو وقال له الشیطان، ہر بندے کا تعلق شیطان سے بھی جڑا ہوا ہے، وہ اس کے نفس کے بغل میں ہی ہے یا نفس کا ایک حصہ ہی ہے، وہ کہتا ہے افعل، کرو، اب یہ کروں نہ کروں، کروں نہ کروں، پریشان رہ جاتا ہے، یعنی میں جاؤں یا نہ جاؤں، اب اسی میں ہے، پھر سوچتا اچھا یہ کر لیں گے، اطلاع نہیں دیں گے، وہ کریں گے، فلان کریں گے، ادھر اگر معاہدہ توڑیں گناہ ہے، ادھر راضی کریں، کیونکہ یار کیا پتہ مجمع میں ہمارے بھی کچھ تعلقات بن جائیں، کچھ ہم بھی آگے نکل آئیں، کیونکہ ذہن میں یہی ہوتا ہے، وہ ناراض نہ ہو جائے، پھر کس نے ہمیں بلانا ہے، کوئی گیدرنگ ہی نہیں بنے گی، طرح طرح کی چیزیں، وہ اس لیے کہتا ہے افعل، افعل کہتا ہے تو پوری زمینہ فراہم کر کے افعل کہتا ہے وہ، وَإِذَا كَانَ عَلَى بَطْنِهَا نُزِعَ مِنْهُ رُوحُ الْإِيمَانِ، جب وہ اس برائی کو جس کو انجام دینا چاہتا ہے اس کے اوپر آ جاتا ہے یا اس کو انجام دینے لگتا ہے، یعنی اس کی طرف بڑھ جاتا ہے اپنے باطن میں، تو پھر روح الایمان اس سے چھین لی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے صحیح سند روایت ہے امام کی جو اب بیان کی جا رہی ہے اسی مضمون پہ لیکن ایک اور انداز میں، تاکہ یہ بات سمجھیں کہ ہر دو چیزیں اندر فکس ہیں ہمارے، صحیح، پیچھے سے سگنل آنے ہیں، بس ایک سگنل مسلسل، دو موبائلیں سم اندر ہے، دو الگ الگ، اور دونوں کے یہ سگنل آ رہے ہیں، جواب ایک کو دے سکتے ہیں، دو سے نہیں مشغول ہو سکتے۔ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے صحیح سند یہ روایت ہے، فرماتے ہیں ما من قلب الا وله اذنان، کوئی قلب ایسا نہیں ہے، کوئی نفس ایسا نہیں ہے دو کان نہ ہوں اس کے، اذنان علی احداہما ملک، دونوں میں سے ایک کیا ہوگا، وہ ملک مرشد جو اسے ہدایت دے رہا ہے۔ دیکھو والدین کی اطاعت کر لو، کھیل کود کے لیے نہ جاؤ، اب تو ان کی بات مان لو کہ قبل اس کے کہ بلڈ پریشر ان کا ہائی ہو، تو کئی چیزیں ہیں، مرشد یعنی ہر بندہ اپنے حالات کے مطابق دیکھے مرشد، یعنی ہم رعایا ہیں، حاکم ولی سوچ رہے ہوں کہ یار حاکم کو یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، فلان کرنا ہے، رعایا کو کیا کرنا چاہیے، والدین کو یہ کرنا چاہیے، وہ سوچے میں بچوں مجھے کیا کرنا چاہیے، یا میں اسٹوڈنٹ ہوں مجھے کیا کرنا چاہیے۔ مرشد ارشاد اور ہدایت اس کے اپنے حالات کے مطابق ہے۔ وعلی الاخری شیطان مفتن، دوسرا کون سا کان ہے، شیطان جو فتنے میں ڈالتا ہے، جو فتنہ برپا کرتا ہے۔ ھذا یأمرہ وھذا یزجرہ الشیطان، یأمرہ بالمعاصی، یہ ملک جو ہے یہ کیا کرتا ہے، حکم دیتا ہے، تو پھر شیطان کیا کرتا ہے، روکتا ہے، نہ یہ کام نہ کرنا، خبردار یہ کام کیا، اگر پیسے چلے گئے ٹھیک ہے، اگلے کا پیٹ بھرے گا، اور بھی بہت سارے پیٹ اس کا بھرنے کے لیے آمادہ ہے، تم نہیں سارے پیسے خرچ کرنے ہیں، تمہیں نہیں یہ کام کرنا ہے، کل بھی تم نے دسترخوان اٹھایا، آج بھی اٹھا رہے ہو، اٹھاتے رہے تو پھر تو ساری عمر اٹھاتے ہی رہو گے۔ شیطان بڑے طریقے سے آتا ہے، وہ دلائل لے کے انسان کے نفس کے اندر پیش کرتا ہے، یزجرہ الشیطان، پھر شیطان منع کرتا ہے، یأمرہ بالمعاصی، شیطان معصیت پہ ابھارے گا، وملک یزجرہ عنہا، اور ملک اسے روکے گا، نہ کرو یہ کام، نہ گناہ کرو، اللہ کی معصیت نہ کرو، اللہ کی نافرمانی نہ کرو،
وَهُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، یہ اللہ عز و جل کا فرمان ہے، عن الجمین وعن الشمال، دائیں جانب سے بھی بائیں جانب سے بھی، قعید، بیٹھے ہوئے ہیں، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کوئی لفظ کوئی قول ان سے نہیں ادا ہوتا مگر یہ کہ ان کے پاس ان کی حفاظت کرنے کے لیے ایک رقیب ساتھ ان کے موجود ہے۔ اس کا بیان گزشتہ دروس میں جو جنات کے دروس یا ملائکہ کے جو دروس تھے اس میں گزر چکا ہے۔ یہ آپ نے احادیث کا ایک مجموعہ دیکھا اور اس سے آپ کو معلوم ہو گیا کہ مجادلے کے لیے وسوسوں کی ضرورت ہے۔ وسوسوں کے لیے ایک اللہ نے ہمارے اندر کان رکھا ہوا ہے، اور پھر ملک اور شیطان کی جنگ اس وقت بھی ہوئی تھی کہ ملائکہ سر تسلیم خم کر گئے، یعنی آدم کے نفع میں ہے، اور ابلیس اور شیاطین انسان کے نفع میں نہیں ہیں، اس کے نقصان میں ہیں۔ جنگ کیسی ہے شیاطین سے؟ ایک بڑی خوبصورت روایت ہے، اس سے آپ کو اندازہ لگ جائے گا کہ مومن کے اوپر شیاطین آتے کس طریقے سے ہیں، کیسے اغوا کرتے ہیں، کیونکہ اس کے بعد انشاءاللہ تعالی اگلے درس میں ہم موضوع پڑھیں گے کہ آپ کی خدمت آئے گا کہ کس طریقے سے یہ شیاطین انبیاء و ائمہ علیہ السلام کے پاس آئے اور اپنے حربوں کو انہوں نے بیان کیا۔ جیسا یہ روایت بیان کی گئی ہے، وارد ہوا ہے الکافی ہی میں کہ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، اذا مات المؤمن، جب مومن مر جاتا ہے، مومن ہونا چاہیے، مومن مر جاتا ہے، مومن ہوا ہے کہ جو ٹکراتا رہا ہے، اس جنگ میں فاتح رہا ہے، کیونکہ ابلیس اور ملک کی دونوں کی آوازیں آ رہی ہیں، تو انسان کبھی ادھر جا رہا ہوتا ہے کبھی ادھر جا رہا ہوتا ہے، صحیح، ادھر جانے لگتا ہے تو یہ صدا دیتا ہے نہ کرنا، یہ ہو جائے گا، یہ ادھر جاتا ہے کہتا ہے نہ کرنا، یہ ہو جائے گا، پھر جس کی چل جائے، مثلا فرشتہ کہے گا کہ گناہ کر لی، اللہ کی معصیت ہوگی، جو تیرا رب ہے، مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے، ابلیس کہے گا ایک دفعہ کر لو تو کیا، توبہ کر لینا، توبہ والی حدیثیں اور آیتیں نہیں پڑھی تم نے، کہے گا کہ توبہ کے بعد کس کو تمہیں توبہ کی توفیق ملتی ہے، معلوم ہے توبہ کرنا تو مشکل ہے، گناہ نہ کرنا جو ہے یہ آسان ہے، توبہ کی توفیق تو بہت مشکل سے ملتی ہے۔ یہ پھر کہے گا کہ نہیں، گناہ جب تم کرو گے اللہ کو تو مانتے ہو نا۔ اب یہ دیکھیں شیطان کے اندر آپ صدائیں سنیں سارے بیان کر سکتے ہیں، صرف یہ آپ کے سامنے ایک فرضی جو میں مکالمہ پیش کر رہا ہوں، ہر انسان حقیقی مکالمے کو اپنے اندر جانتا ہے، اس لیے یہ دو کان موجود ہیں۔ اذا مات المؤمن، مومن جب مرتا ہے، خلع علی جیرانہ من الشیاطین، تو اس کے جو پڑوس سے جاتے ہیں شیاطین، عدد ربیعۃ والمضر وکانوا مشتغلین بہ، اور ربیعہ و مضر بہت بڑے بڑے قبیلے ہیں جن کی کئی شاخیں ہیں، یعنی کئی گاؤں کے اوپر مشتمل ہیں، یہ مضر و ربیعہ کئی بستیوں پر مشتمل، یعنی یہ تب بولا جاتا ہے جب آپ عدد کو شمار نہ کر سکیں، اس قدر شیاطین اس کے اوپر چمٹے ہوئے تھے، مشتغلین بہ، مسلسل اس کے اوپر تھے کہ اس کو ہٹائیں راہ حق سے۔ مومن مرتا ہے تو اب تو انہوں نے یعنی ساری جوئیں گر گئی انسانی وجود سے، گری تو پتہ لگا یہ تو پورا ڈھکا ہوا تھا شیاطین سے، جوئیں تھی پوری اس کے وجود کے اوپر، چمٹی ہوئی تھی، خون نچوڑ رہی تھی، تو مومن اس طرح سے زمین کے اوپر ہے، اس لیے جہاں پہ غفلت دکھائی وہ تو اغوا کر لے گا اسے۔ ایسا یہ آپ نے دیکھی، ایک اور روایت دیکھیں کہ اس میں امام علیہ السلام فرماتے ہیں، امام صادق علیہ السلام سے، یہ بھی الکافی میں ہے اور صحیح سند روایت ہے، یہ بھی فرماتے ہیں امام علیہ السلام، ما من مؤمن الا وقد وکل اللہ بہ اربعہ، اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسے مومن نہیں رکھا جس کے لیے چار کو وکیل نہیں بنایا۔ چار چیزیں کیا ہیں؟ مسلسل اس کے ساتھ ہے، مسلسل ہمراہ ہیں۔ شیطانا یغوی ہے، ایک شیطان ہے اغوا کرنے کے لیے، یرید ان یضلہ، وہ کیا چاہتا ہے کہ اسے گمراہ کر دے۔ کہاں سے گمراہ؟ جو نیکی انجام دے سکتا ہے اس سے گمراہ کرے، جس اعتقاد کو محکم اختیار کیے ہوئے اس سے گمراہ کرے، جو نیکی نہیں انجام دے سکتے اور نہ ہمارے خیالوں میں ہے اس سے نہیں وہ گمراہ کرے گا۔ جو ہمارے آس پاس کی نیکی ہے، چھوٹی چھوٹی نیکیاں، وہ کہے گا یار اس کو ادب سے سلام نہ کرنا، یہ آئے تو اس کی طرف منہ نہیں پھیرنا، اس سے اخلاق سے بات نہیں کرنی، بس کھانے پینے میں رعایت نہیں کرنی، تم نے خود ورزی اس جگہ پہ دکھاؤ، اس جگہ پہ تھوڑا سا غصہ غضب کا اظہار کرو، مختلف طرح سے جو چھوٹی چھوٹی ہمارے آپس میں معاملات کی چیزیں ہیں،
اسی طرح بڑی چیزوں کی پر بھی آتا ہے وہ جو اعتقادات محکم اختیار کیے ہوئے انہیں ضعیف کرنے کے لیے اغوا کرتا ہے، گمراہ کرتا ہے۔ دوسرا کون ہے؟ وَكَافِرًا يَغْتَالُهُ، کافر ہے کہ جو اسے اغوا کر کے مارنا چاہتا ہے۔ وَمُؤْمِنًا يَحْسُدُهُ، مومن ہے جو اسے حسد کرتا ہے۔ مومنین کی باہمی طور پہ بھی حسادت موجود ہوتی ہے۔ مومن ایک ہی جگہ آپ بڑی خدمات انجام دے رہا ہے، آپ سوچیں گے یار میں اس کی خدمت انجام دے رہا ہوں، یہ میرے ساتھ حسد کا معاملہ کرتا ہے، یہ نہ میرے کمال کو ماننا چاہتا ہے، نہ یہ میری خدمت کو ماننا چاہتا ہے، اور نہ مجھے فرصت دینا چاہتا ہے کہ میں مزید خدمت کروں، یہ چاہتا ہے بس یہ ادھر سے جائیں۔ کیوں یہ چاہ رہا ہے؟ کیوں یہ چاہتا ہے کہ یہ نہ ہو؟ مومنن یہ امتحان ہے زمین پر۔ مؤمنن یحسدہ، مومن حسد کرے گا، البتہ یہ یاد رکھیں ہر برائی جب شدید ہوتی جاتی ہے تو ایمان سے تعلق توڑنے کا باعث بنتی جاتی ہے۔ ہر برائی، ہر بری صفت، ہر اخلاقی بری صفت وہ ایسے ضعف کا باعث بنتی ہے، اگر بہت قوی ہو جائے تو انسان سے کاملاً نور ایمان چھین لیتی ہے اور انسان کو کافر یا مشرک بنا کے یا منافق اکبر بنا کے کہ کبھی بھی وہ جنت میں نہیں جا سکتا، اس جگہ تک پہنچا دیتی۔ اس لیے برائیوں سے خوف زیادہ ہونا چاہیے۔ وَهُوَ أَشَدُّهُمْ عَلَيْهِ، سب سے سخت ترین مومن کے اوپر یہی وقت ہوتا ہے جب مومن اس سے حسد کرے۔ وَمُنَافِقًا يَتَتَبَّعُ عَثَرَاتِهِ، وہ منافق جو اس کی ہاتھ دھو کے برائیوں کی طرف پڑا ہوا ہے، گناہوں کی طرف ہوتے نہیں، بعض نے گناہ ہی دیکھنے ہیں۔ تیزی سے آج کل تو ہے کہ موبائل کو کر لیتے ہیں، اپنے پاس منتقل کر لیتے ہیں، یا کیا ایک اس طرح بولی جاتی ہے کہ ہیک کرنا، موبائل کو ہیک کر لیتے ہیں، جیسا ویب سائٹس ہیں ہیک کی جاتی ہیں، یا بالفاظ دیگر کہہ لیں چوری کی جاتی ہیں۔ آج کے دور میں تو موبائل بہت آسان ہے، صرف آپ نمبر دیتے ہیں وہ آپ کی سب معلومات منتقل کر لیتا ہے، سب کی سب، فون نمبرز بھی ہیں، فوٹوز ہیں، سب زیادہ تصاویر سے بلیک میلنگ ہوتی ہے اس ٹائم۔ وہ فوراً، کیونکہ آپ کا موبائل ہے وہ تب تک نہیں آن ہوتا، آپ جانتے ہیں جب تک اکاؤنٹ نہ بنے، وہ اکاؤنٹ سیو کرتا رہتا چیزیں۔ تو اس لیے یہ جو ہے چیزیں کہ وہ منافق ہے جو برائی کی طرف صرف برائیوں کو نوٹ کر رہا ہے۔ آج ایسے تعجب آور افراد ہیں، ایک بندہ ہے اس کی اچھائیاں 70%، 80%، 60% ہیں، برائیاں قلیل ہیں، لیکن اس نے ہمیشہ برائی کو دیکھ کے برائی بیان کرنی ہے، اور تعجب آور چیز ہے۔ ایسا یہ ہمیں معلوم ہوا کہ یہ شیاطین میں سے ہے۔ آخری حدیث جس پہ اختتام کرتے ہیں، امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ بھی الکافی میں ہے، ابلیس یقول ابلیس لجنود ہی، ابلیس اپنے لشکروں کو کہتا ہے، القوا بینہم الحسد والبغی، ان میں حسد ڈالو، ان میں سرکشی ڈالو، فإنہما یعدلان عند اللہ الشرک، کیونکہ حسد اور سرکشی اللہ کے نزدیک شرک کے برابر ہے۔ وہ چونکہ صحیح معلومات رکھتا ہے، اس لیے سرکشی پہ، ایک دوسرے کے خلاف اکڑ پن پہ، ہر درمی پہ، سوء ظن پہ، بدماشی، انتقام، غیبت، تہمت، الزام تراشی، نفرت، ایک دوسرے سے کینہ اور دوریاں، یہ ساری کی ساری بیچ کے باغیوں یعنی سرکشی ہے یہ۔ اور دوسری کے حسادت، حسادت کی بنیاد پہ کئی جرائم پیدا ہوتے ہیں، یہ نفرت ہے، سوء ظن ہے، لڑائی جھگڑا ہے، دوریاں ہے، دشمنی ہے، سارے کس سے پیدا ہو رہے ہیں؟ حسد کا علاج نہیں کرے گا یہ بڑھتی چلی جائے گی۔ جیسا یہ آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے دشمنی کو رواج پوری دنیا کے اندر ابلیس نے دیا ہے۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ہم دیکھیں گے انبیاء و اوصیاء علیہ السلام کے پاس آ کے اس نے کس طرح سے حربوں کو اپنے بیان کیا، انسانوں کو اغوا کرنے کے حربے اس نے ذکر کی، اور اس کے بعد پھر شیاطین کی حربے اور ان سے نجات اس موضوع پر منتقل ہو جائیں گے۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔